ہو جاتے. دیکھیے نا علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکہ مکرمہ. اتنا بڑا تاجر مسلمان ہو گیا, اپنے قبیلے کا سربراہ مسلمان ہو گیا, خبر پھیل گئی. اور تاجر کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ان کے دوست تھے. تو ایک جماعت مرتب ہوئی جس نے کہا کہ پتہ تو کریں واقعی جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے, معلومات تو کریں. ان کے نام بتاؤں کون کون تھے؟ حضرت عثمان غنی, حضرت سعید بن زید, اس طرح کے کچھ صحابہ جو بڑے تاجر ہیں اور اپنے قبیلے میں قد کاٹ رکھتے, نامی گرامی لوگ. انہوں نے کہا کہ یار یہ خبر پھیل گئی ہے کہ جناب صدیق اکبر اور بڑے دھیمے ہیں, بڑی بہترین رائے رکھنے والے, سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں اور ایک بہترین تاجر ہیں. اور تاجر جو ہوتے ہیں وہ گھاٹے کا سودا کرتے نہیں, سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. تو جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے تو معلومات تو کریں. تو وہ سارے جمع ہو کے جناب صدیق اکبر کے پاس آئے. ادھر دیکھنا نوجوانوں میری طرف. نے آ کے کہا ابو بکر سنے مسلمان ہو گئے آپ. فرمایا یہ کوئی سادہ سا سوال تو نہیں نا, بیٹھو دیتے ہیں جواب. یہ کوئی عام سی بات تو نہیں نا, یہ بس وہ جملہ تو نہیں نا کہ ہاں کہہ دی یا نہ کہہ دی اور بات ختم ہو گئی. فرمایا بیٹھو کرتے ہیں بات. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھا لیا, پھر اس شوق سے حضور کا ذکر کیا. میری طرف دیکھیے گا, اس محبت سے نبی پاک کا تذکرہ چھیڑا. کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کا پورا لب و لہجہ اس میں محب ہو جاتا ہے, ان کی آنکھیں بھی بولتی ہے, ان کی روح بھی اس میں اتر جاتی ہے. وہ بات کرتے ہیں تو وہ پوری لذت اور پورا کیف اور پورا سرور, یعنی ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دستا وانگ قرآن تے سورت یار دی ویندیاں رہنا, اے سب عملاں دی جان ہے. سجنا ساڈا دین کی پوچھنا, ساڈا ایہو ہی دین ایمان ہے. ایک ایک بات کیف والی, سرور والی, دھلی ہوئی, لذت والی, مٹھاس والی. جناب صدیق اکبر نے کبھی حضور کے اخلاق کی بات چھیڑی, کبھی معاف کرنے کی بات چھیڑی, کبھی عطا کرنے کی بات چھیڑی, کبھی نواز دینے کی بات چھیڑی, کبھی حضور کی صلہ رحمی کی بات چھیڑی, کبھی بھائی کو بھائی سے ملا دینے کی بات چھیڑی. اس رنگ میں حضور کا ذکر نور کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے کہ نہیں, وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلیں, ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا. آنے والے کا اکرام کرتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے ایک بڑا دکھ تھا, میرے بچے بھی مسلمان تھے, پوتے بھی مسلمان تھے, نواسے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے عادی ہوئے, نواسے تیرے. فرماتے ہیں کہ میری ساری نسلیں مسلمان تھی, دل کرتا تھا میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ جائیں. ان کا نام تھا ابو قحافہ, وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آنکھوں سے نابینا تھے. اور باپ ہی ہوتا ہے نا. جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آئے ہیں نا, تو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا ہوا تھا, ٹویا, اس میں اشرفیاں دینار رکھتے تھے, اوپر میں کوئی موٹا کپڑا ڈال دیتا. فرماتے ہیں جس دن میں نکلنے لگا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے, میں نے سارے نکال لیے اور چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال دیے. اوپر میں نے اسی طرح بوریا ڈال دیا اور جناب اسماء سے کہا کہ ابا جی نے پوچھا نا کہ ابو بکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا. دادے پوتیوں کے بھی بڑے سبے ہوتے ہیں نا, پوتریاں بھی کچھ جڑے ہے کہ سارے لے گیا, پوچھا نا سارے تو نہیں لے گیا. تو تم چپ رہنا, وہ خود اٹھ کے جائیں گے نا تو اوپر ہاتھ لگائیں گے تو ان کو احساس ہوگا پیسے ادھر ہی ہے. حکمت ہے. اتنا وہ خیال کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا وہ کلمہ پڑھے. ایک دن وہ بول ہی پڑے ہجرت مدینہ کے بعد, کہنے لگے ابو بکر میں مان گیا ہوں تیرے رسول واقعی سچے, چل یار مجھے لے چل, میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری تو عید بن گئی کہ میرا تو گھر بن گیا نا. اب میرے ابا جی بھی وہاں آ گئے جہاں سارا گھرانہ کھڑا تھا. کلمہ پڑھنا چلو. کہتے میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا, رہا جس طرح پکڑا مجھے مزہ آ گیا. سنو اور یاد رکھنا ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے, ہم عزت لینے کے قائل ہیں, دینے کے نہیں. کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں حضور کو لے کے آیا, ابر والد کو لے کے آیا نا حضور کی بارگاہ میں, نبی کریم ممبر پہ بیٹھے تھے, ابھی کلمہ پڑھا نہیں, پڑھنے آئے ہیں. کہتے ہیں حضور ممبر پہ بیٹھے تھے, میں اپنے نابینا اور بوڑھے والد کو لے کے آیا, نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کسی کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. کوئی عرض نہیں,
کوئی حرج نہیں، اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہے، چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تو چودھری صحیح، ہم تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں کو دیتے، کیوں بھلا ستیویں تے دیندے ہو نا اتنے بھی، اس واسطے کہ کدی سواں کے پار نہ لین، کیونکہ ستیویں تو بعد تے درزی پڑھدا ہی کچھ نہیں، وہ کہندے ساڑھے نال دا پا لیا تے نار لگ جائے گا، اس کو وہ والا نہیں دینا، 27ویں پہ دیتے۔ کس بات کا ذکر کیا جائے؟ عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ۔ اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے، بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں مولویاں کل کی ہے، میں کہ خدا دے بندہ جڑا مولوی ہوندا ہے او دے کول ہی تے سارا کچھ ہوندا ہے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ بات کرتا۔ نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت صدیق پر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے آئے۔ یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، بھولنا نہ۔ عرض کی حضور ابا جی کلمہ پڑھنے آئے، توجہ ہے میری بات پر، کلمہ پڑھنے آئے ہیں، پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے ابو بکر یہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا۔ حضرت صدیق ایک بار مزاج کے ٹھنڈے تھے، کوئی بڑی سخت بات بھی کر دیتا تھا تو ابو بکر صدیق بولا نہیں کرتے تھے، والد نے جو کہا جب کہا چپ کر کے سنا۔ ایک دن والد آئے اور آ کے کہنے لگے نبی کریم کی بارگاہ میں کہ مجھے نا ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے۔ لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ ابو بکر صدیق تو یوں کر ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا ابو بکر صدیق کو۔ جناب صدیق اکبر کو بلایا، حاضر خدمت ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ میں کیا سن رہا، والد کو مارا ہے؟ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، تم تو ایسے کر ہی نہیں سکتے، یہ کیا بات ہوئی، باپ کو مارا ہے؟ محبوب کریم نے 2-3 دفعہ کہا تو ابو بکر صدیق نے چہرہ اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد سے کہیں تلوار لے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں سی نہیں کروں گا، پر ان سے کہہ دیں یہ آپ کے بارے میں بات نہ کریں، یہ آپ کے بارے میں تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج انہوں نے نا آپ کے خلاف بات کی ہے، معاذ اللہ، یہ شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں باپ کی گردن اڑا دیتا، اس لیے کہ مجھے ساری کائنات سے جو ہستی پیاری ہے وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے میرا والد بھی مسلمان ہو جائے۔ حضور میرے بچے مسلمان ہیں، پوتے اور نواسے مسلمان ہیں، ابا بھی مسلمان ہو جائے۔ حضور نے دعا کر دی، رب کریم نے توفیق ہدایت عطا کر دی۔ حضرت ابو قحافہ کلمہ پڑھنے آئے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو ابو بکر صدیق مسکرا رہے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، تمہارے والد بھی مسلمان ہو گئے، تمہیں مبارک ہو، تمہارے والد بھی مسلمان ہو گئے۔ تو صدیق ایک بار رو پڑے، کہنے لگے حضور میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہے، پر اللہ کی عزت کی قسم آپ کے 2 چچا کلمہ پڑھنے سے رہ گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہوگی، اس لیے کہ اگر آپ خوش ہو کہ میرا کوئی چچا آ گیا تو میرا کلیجہ اور ٹھنڈا۔ حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی. صرف حضرت صدیق بولے. پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے. صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا. ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا. یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا. اب بات کو سمجھیں. جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے. پھر جو بھی خیر کا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو, کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو, یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا اور ہر خیر کو ہر نیکی کو دوڑ دوڑ کے حاصل کیا. اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے, انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے, وہاں سے آواز دی جائے گی روزے داروں ادھر آ جاؤ, اس دروازے سے گزرو. ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے, ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے, ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے. حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا ابو بکر سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے نا, کبھی یہاں سے گزر جائے نا, کبھی یہاں سے گزر جائے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ کے حاصل کیا, ہر خیر کو پہنچ. ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں, ہم نے وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی, سارا پتہ ہوتا. کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے, اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے. نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی, اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو غفلتوں کو یاد کرنا تھا انہیں بھول جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے. سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا, سراپا خیر تھا. کوئی بھی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں, ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے. جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں. لمحات بکھرتے جا رہے ہیں, وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا ہے, زندگی سمٹ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے, بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں, کسی میں ایک بھی پائے جائے تو جنتی ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں اللہ کا ایک دعا مانگنے لگا وہ آمین کہنا ہے. اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں, آمین تو کہہ دے, دعا میں تو شامل ہو جاؤ یار, دعا مانگی ہے. ان 360 یہ ساری وہی نیکیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. خیر کرنا, پیار کرنا, عبادت کرنا, مخلوق کی خدمت میں مشغول رہنا. فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں, ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر کا لہجہ ہمیشہ دھیما رہا ہے, بڑے وزادار تھے. فوراً عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بھی کو پائی جاتی ہے. وہ جو 360 نورانی علامات ہیں جنتیوں کی تو کریم میرے اندر بھی کو پائی جاتی. نبی کریم نے فرمایا آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں, ساری. انہوں نے سراپا خیر کیا, سراپا. ہم بھی بڑے مصروف لوگ ہیں. کوئی پوچھے جناب کی کیا پوزیشن ہے, کہتے بڑا مصروف ہوں. تو اگر پوچھا جائے کتنی دیر مصروف ہے تو کہتے ہیں 6 گھنٹے تو موبائل پہ مصروف ہوں. یہ جو راتیں ہیں نا, لمبی راتیں سردیوں کی, یہ تہجد پڑھنے کے دن تھے, اور یہ چھوٹے دن تھے سردیوں کے, یہ روزے رکھنے کے دن تھے.
لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد سو جائے، یعنی اگر 7 بجے عشاء پڑھی اور 6:15 فجر پڑھی تو اتنی لمبی رات بنتی ہے 10-11 گھنٹے کی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا بھی زیادہ سوئیں تو 8 گھنٹے کافی ہے، تو 3 گھنٹے تو رات پھر بچ جاتی۔ یہ وقت تھا سحری میں اٹھنے کا، لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد موبائل کی جان چھوڑے تاکہ سحری میں اٹھ سکوں، جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ ہم اگر مزاج رکھتے ہو نا خیر کا تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ جو ہمارے بزرگ اتنی بڑی ضخیم کتابیں لکھ گئے، کتنی جلدیں ہیں ان کے وقت میں برکت تھی، وقت کو مینج کرتے تھے، لیکن خوش گپیاں ہماری سیریں، ہمارا آنا جانا، ہمارا موبائل کو وقت دینا، اس نے ہمیں بڑا الجھا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ایک نابینا بیوہ اور بے اولاد خاتون تھی مدینہ منورہ میں، تو میں اس کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں گیا تو میرے سے پہلے ہی کوئی بوڑھی اماں کے گھر کا کام کر گیا۔ آپ غور کیجئے گا، یہ مختلف انداز میں روایت مختلف جگہوں پہ ہے، صاحب کنز المال نے اس طرح لکھی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی مجھ سے پہلے سارے کام کر گیا، بھلا کام کیا تھے؟ گھر میں جھاڑو دینا تھا، برتن مانجنے تھے، پانی بھر کے لانا تھا، کوئی مجھ سے پہلے کر گیا۔ اگلے دن گیا تو پھر کوئی مجھ سے پہلے کر گیا، تیسرے دن گیا تو پھر، اب میں نے کہا ڈھونڈوں تو صحیح بندہ کون؟ فرماتے کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں سحری کا وقت تھا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھلا۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا، امیر المومنین ہے، عالمی سطح کے کام کرتے، ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، ایک اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو لیڈ کرتے، لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ ذوق بھی برقرار ہے کہ کسی کے گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں تو دے دیا جائے، کسی شخص کے گھر میں اگر برتن کسی بوڑھی کے مانجنے پڑے تو کر دیا جائے۔ فرماتے وہ میں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر تھے، سراپا خیر تھا ان کا وجود، سراپا خدمت تھا۔ ساری زندگی گزر گئی مذہب پہ بحث کرتے لوگوں کی، اس پر بھی بحث کر لو، اس پر بھی بحث کر لو، اس موضوع پر عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی ابحاث ہوتی رہیں گی، ساری زندگی صرف یہی مزاج ہوگا کہ دین کا کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے، حقاق حق کے لیے کبھی بات کرنی ہوگی، لیکن عوام کے اندر جو اتنی بحث ہوتی ہے، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی صرف ابحاث ہوں گی۔ بھائیو سنو، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیا۔ اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں ڈٹنا تھا، ڈٹ جاتے تھے۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استقامت نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے لوگ کوئی کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میں بڑے کام کیے ہیں، کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا بس اسی لیے نہیں ہوئے، بڑے نہ کریں آپ، کوئی ایک کریں، اس کو صحیح کر کے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، روز کریں، پابندی سے کریں، اس پر محنت کریں، جدوجہد کریں۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پتھر کی سیل۔ ایک قطرہ قطرہ پانی مستقل پتھر پر گرے تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا۔ آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نتائج عطا فرمائے گا، لیکن اگر محنت ہی نہیں کر رہے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت میں ڈٹنا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر بڑی آندیاں چلیں، بڑے طوفان آئے، بڑا ٹکراؤ پیدا ہوا، بڑے حالات خراب ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹے رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کا ادب کیا صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم تو جناب صدیق نے ڈٹ کے کی۔ دنیا میں ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتا ہے وہ ادب چھوڑ جاتا ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جن لوگوں جو زیادہ قریب رہتے ہیں، جو زیادہ جن کو قربت ملتی ہے، کوئی چیز جن کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہوتا ہے کہ زیادہ قریب میں رہنے والے لوگ اکثر قدر کر چھوڑ دیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال ہے، انہوں نے دنیا کا یہ فلسفہ ہی غلط کر دیا۔ انہوں نے کہا قریب بھی سب سے زیادہ میں رہا ہوں، اور احترام بھی سب سے زیادہ میں نے کر کے دکھایا، قرب بھی سب سے زیادہ، ادب بھی۔ سب کوئی باہر سے آتا تھا تو حضرت صدیق اکبر اسے کونے میں لے جاتے تھے، پہلے نبی پاک کا ادب سکھاتے، کہتے یہ بڑی نازک بارگاہ، ادب گاہ ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گن کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ کونے میں لے جاتے اور حضور کا ادب سکھاتے، استقامت کے ساتھ خدمت کی، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امت پر بڑا کٹھن وقت تھا۔ کچھ قبائل نے انکار کر دیا معاذ اللہ زکوٰۃ دینے سے، ارتداد کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک لشکر سرکار نے روانہ کیا تھا، بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے۔ اس وقت جو ڈٹ کر میدان میں کردار ادا کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ میری ایک رائے ہے، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ جو کامیاب ترین حکومت کی ہے نا حضرت عمر نے، مضبوط ترین خلافت کی ہے، اور بڑا ڈٹ کے انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو اس کے پیچھے بھی کردار سیدنا صدیق اکبر کا۔ انہوں نے فتنوں کا سر کچل کے، اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچل کے ایک مضبوط بنیاد بنا کے سیدنا عمر کو دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کے لیے کام کرنا آسان ہو گئے، مشکلات ان کے لیے نہیں رہی۔ اور بھائی جان آپ کو اللہ لمبی زندگی، برکت، عزت، صحت والی دے، بیٹھ جائے آپ، اتنے آپ پیارے لوگ ہیں۔ اب تو تقریر ختم ہونے لگی، بس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سفر بھی لمبا کیا ہے، بات بھی میری مکمل ہو گئی اب ماشاءاللہ، لیکن ہمارے بھائی نے بھی بڑا زور لگایا، تو باقی ہمارے جو نعت شریف پڑھنے والے دونوں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں آپ میں کافی استقامت ہے، آپ نے بھی جو کہہ لیا ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اب 2-4 منٹ دے تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استقامت دکھائی، استقامت، فوراً لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ڈٹنا سیکھے، سارے بچے مخالف ہو بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کھڑے تو ہوں، برادری ساری اگر مخالف ہو بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دین کے لیے ڈٹے تو صحیح، آپ سٹینڈ تو لیں۔ اگر آپ ڈٹیں گے تو اللہ مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن کر کے حضرت صدیق اکبر سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ابھی حالات اور ہیں، آپ کم از کم یہ لشکر ہی نہ بھیجیں، مانعین زکوٰۃ معاذ اللہ منکرین، ان کے خلاف لڑنا ہے، حالات اس طرح کے نہیں ہے، ذرا بہتری ہو جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم خو تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے، تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ لشکر روک دوں جسے سرکار نے روانہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے مجھے نوچنے بھی لگے تو میں تنہا مقابلہ کروں گا، لیکن وہ لشکر ضرور جائے گا جسے مدینے والے محبوب نے روانہ کیا۔ یہ استقامت، یہ ٹھہرنا، ذرا کھڑے ہونا۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر حالات موافق نہیں ہوتے، حالات کی نبض دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے، کتاب و سنت کا حکم دیکھ کر چلنا چاہیے۔
हालात मुवाफक नहीं है तो क्या हुआ, हम हक छोड़ जाएंगे। इस्तकामत एक नेमत है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी 3 दिन हुए थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर के विसाल को, तो हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं ज़ख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहाँ बेटा, मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा वो हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चाचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूँ जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस MPA की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूँ। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रास्ते में एक सहाबी मिले, ऐ अमीरुल मोमिनीन रोते हुए कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर। ओ यारो हैं ना कुछ अभी भी लोग शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दो। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं, अगर कुछ सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का मैं भी अपने बच्चों को खिला दिया। हुजूर ने हमें सबक दिया, लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उसलूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है।